الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 97 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 103 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قریة آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ بستیاں ایسی ہوئیں کہ ایمان لے آتی تو ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، فائدہ دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ اکثر جو قومیں تھیں، پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے جہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیتے تھے، جہاں تک بوجھتے ہوئے حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کریٹ کیا کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو بستیاں تھیں جن کی طرف پیغمبر بھیجے، جن کی طرف ایمان کی دعوت بھیجی گئی، تو ایمان کو قبول کر لیتے، جب بات سمجھ آ جاتی تھی مان لیتے، تو اس کا نفع اٹھاتے، اس کا فائدہ اٹھاتے، ان کو فائدہ حاصل ہوتا، کوئی نقصان تو نہ ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ یعنی کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جو کہ کلی طور پہ ایمان لے آئی ہو، سب نے جو ہے حق کو دیکھ کر ٹھکرایا، جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرایا۔ فرمایا کہ لما آمنوا، اور یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے جو رسوائی کا عذاب کا جو ان کا فیصلہ تھا دنیا میں، وہ ہم نے ان سے ٹال دیا، ختم کر دیا، ان سے ہٹا دیا، اور ان کو ایک وقت مقرر تک اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچایا۔ یعنی کہ ان کے لیے بھی ایک قسم کا عذاب کا فیصلہ تھا، اگر وہ بات کو نہ مانتے، ایسے ٹھکراتے جیسا قوموں نے ٹھکرایا، تو ان کو بھی ویسے ہی عذاب آ جاتا جیسے دوسری قوموں کے تذکرے قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے بات کو مان لیا، ایمان قبول کر لیا، تو وہ جو عذاب کا فیصلہ تھا وہ ان سے لیے ختم ہو گیا، اور ان کے لیے ایک وقت مقررہ تک، یعنی کہ زندگی ظاہر ایک وقت مقررہ ہے، ہمیشہ کی تو ہے نہیں، تو وقت مقررہ تک ان کو جو ہے اس کا پھر وہ فائدہ دیا گیا جو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور ایمان قبول کرنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی بہت بڑی مثال ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا فائدہ دیا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی دی، ترقیاں دیں، سارا کچھ مال و دولت بھی دیا، اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی کی خوشخبریاں دنیا میں ہی سنا دی گئیں۔ تو یقیناً ایمان کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے بھی زمین میں ہیں سب کے سب کل کے کل جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے زبردستی سب کو ایمان قبول کروانا ہوتا، ایمان گھول کے ان کے وہ پلا دینا ہوتا، تو سب کے سب ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی مسلمان کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خواہش تو ہے نہیں کہ ہر لوگوں کو عذاب دے، سزا دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، آزادی دی ہے، اس کا جزا و سزا رکھ دی ہے کہ بات مانو گے تو فائدہ، نہیں مانو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اللہ نے وہ زبردستی کرنی ہوتی تو سب کے سب ہی ایمان لے آتے۔ اب میں کہا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو لوگوں پر کراہت کرے گا، زبردستی کرے گا ان کے اوپر جہاں تک ایمان نہ لے آئیں؟ یعنی کہ ایمان کے بارے میں زبردستی کی بات یہاں پہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اگر زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ویسے سب کو ایمان قبول کروا دیتا، اور نبی سے بھی ہے اس چیز کا ان کے سوال کیا جا رہا ہے، کیا تو لوگوں کو زبردستی کرے گا جب تک وہ ایمان نہ لیں؟ یعنی کہ پتہ لگ رہا ہے کہ زبردستی کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ ہمارے غلط تصور ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر ہرگز نہیں پھیلا، تلوار وہیں اٹھائے گی جہاں پہ آگے سے ظلم ہو رہا تھا، جہاں پہ جو ہے ریزسٹنس پیدا کی جا رہی تھی، امن برباد کیا جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے تلوار کو اٹھانا پڑا، ورنہ اسلام قبول کروانے کے لیے تلوار اٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو امن سے رہنا چاہتا ہے اس کو تک پیغام ہی پہنچایا جاتا ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی مرضی وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ زبردستی تلوار رکھ کے نہیں اس کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے کہ تو اسلام قبول کر ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ سوالی انداز پوچھے کیا تم زبردستی کرو گے، یعنی کہ زبردستی نہیں کرنی۔ اب ہمیں وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے مگر اللہ کی اذن سے۔ اب یہاں پہ اس بات سے جو ہے نا ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ کی اذن سے جو بھی ایمان لائے گا وہ چلائے گا، اللہ کا حکم ہوگا ایمان لائے گا ورنہ نہیں لائے گا۔ اب یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان کے ساتھ ایک وہ زبردستی والا معاملہ کہ نہیں، جو قبول کر رہا اس کو اللہ اذن نہیں دے رہا، قبول توفیق ہی نہیں دے رہا، اس لیے وہ ایمان قبول نہیں کر رہا، تو اس کا کیا قصور ہے؟
اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو ایمان قبول کرے گا، لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ لیں جس طریقے سے انسان کسی چیز کے لیے کوئی اپلیکیشن پیش کرتا ہے، کہ اپنے ایک عرضی پیش کرتا ہے، تو پھر وہ عرضی جو ہے اس کے بعد اس کی وہ کچھ کی منظور ہو جاتی، کچھ کی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ لیکن عرضی اپلیکیشن منظور اسی کی ہوتی ہے جو اپلیکیشن کر دیتا ہے، جو اپلائی کرتا ہے اسی کو آگے چانس ملتا ہے، جو اپلائی ہی سرے سے نہیں کرے گا تو اس کے چانس ملنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے جو انسان ایمان کی طرف لپکتا ہے، ایمان کو قبول کرنے کی طرف آتا ہے، وہ اسی کو ایمان کی توفیق بھی ملتی ہے جس نے ایمان کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، جس نے پہلے سے ایک ارادہ بنا لیا کہ میں نے کوئی بات کو نہیں ماننا، سب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے پھر بھی اس نے مخالفت ہی کرنی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے کہ اس نے کسی چیز کے لیے اپلائی کیا ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس کو گھر بیٹھے جو ہے اس کی منظوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس نے اپلائی ہی نہیں کیا سرے سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت اسی کو دے گا، یعنی کہ موقع بھی اسی کو ملے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا، جو ایمان کا طلبگار ہوگا، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ملے گی۔ ایمان ویسے بیٹھے بٹھائے نہیں کسی کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا کہ لو جی تم ایماندار ہو گئے، پھر نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ جو حق آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، جو چیز حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ کا اذن پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اور فرمائے گا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو بے عقل جو ہوتے ہیں پھر جب اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، بات کو دیکھ کر بھی نہیں پھر سمجھ رہے ہوتے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کے اوپر تو پھر وہ رجس ایک ناپاکی جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے کہ تم حق کو ٹھکرا رہے ہو، اب جاؤ، جیسے وہ ختم اللہ والی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، وہ انسان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی لگتی ہے۔ تو ایمان کا قبول کرنا بھی جو ہے اس پہ پہلی کوشش انسان کی ہے، پہلے جو کے بعد حق پہنچا ہے اس نے اس کی طرف جو ریئیکشن کرنا ہے اس ریئیکشن کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دے گا کہ یہ توفیق دینے کے قابل ہے، اس کے لیے اذن جاری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ وہ انسان کے اپنے وہ اختیار پر ہوتا ہے، جیسا انسان ریئیکٹ کرتا ہے اس کے مطابق اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہو ان سے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، یعنی کہ جو حقائق اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھے ہیں، جو نشانی اللہ نے پھیلا رکھی ہیں ان پہ دیکھو، غور کرو۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو لوگ پھر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، جنہوں نے بات کو نہیں ماننا ہوتا، ان کو یہ نشانیاں اور ڈراوے دھمکیاں جو ہیں وہ کچھ فائدہ نہیں دیتی، ان کا کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوتا نہیں ہے۔ یعنی جس نے پہلے ٹھان لی کہ میں نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، جو کچھ بھی ہے میرا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا فرقہ غلط نہیں ہو سکتا، اگر انسان نے پہلے سے ٹھان لی کہ میں نے بات کو ماننا ہی نہیں۔ ایسے لوگ باقاعدہ موجود ہیں، ہم نے خود اپنی یعنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو پہلے سے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے یہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اتنے وہ پکے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ جس نے پہلے سے یہ ٹھان لی کہ بھئی میں نے ہلنا ہی نہیں ہے، اس کو کیا نشانیاں اور پھر کیا دلائل، کو سب کے سب بیکار ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے ٹھان رکھی کہ اس نے بدلنا ہی نہیں۔ میں کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر پھر انہی دنوں کے مثل پہ جو پہلے ان سے لوگوں سے گزر چکے، یعنی پہلے جنہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، پہلے جنہوں نے ڈھٹائی دکھائی، نہیں وقت کو قبول کیا، ان کے ساتھ جو پھر معاملہ ہوا تو یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہہ دو ان سے کہ پھر کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ بھی انتظار کرتا ہوں، یعنی کہ حق پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب تم نہیں مان رہے تو بس اب ویٹ کرو، پھر اللہ کا فیصلہ ہی آنا ہے، تم بھی ویٹ کرو پھر میں بھی ویٹ کرتا ہوں، یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ معاملہ ختم ہے، جب حق واضح ہو گیا اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں، پھر فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، زبردستی پھر نہیں کی جاتی۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو جو پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور ہمارا مومنین کو نجات دینا ہمارے اوپر حق ہے، لازم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو بات ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے پھر نجات مل جاتی ہے، ان سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ دلوا دیتا ہے، کامیابی پھر ان کو مل کے رہتی ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو ماننے کا ارادہ کر لیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھی سیدھی آیات ہیں، یہ کوئی اتنی مشکل نہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، ساتھ اتنی سی ہے کہ جو اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے وہ ہم نے پھر ماننا ہے، اس کے ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے، جس طرح انبیاء کے قوموں کو لعنت کرا گیا، قوم یونس جو تھی وہ سے بھی مان لائی اور کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا پھر اس کا، لیکن جو پھر نہیں مان لاتے وہ پھر رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے زبردستی کسی کو دینا چاہے وہ تو ایمان قبول کروا ہی دے گا، لیکن زبردستی والا معاملہ اللہ نے یہاں پہ رکھا نہیں ہے، زبردستی نہ ہمیں کرنے کی اجازت دی، نہ اللہ نے خود زبردستی کی، آزادی رکھی ہے یہاں پہ کہ حق اتنا کہ واضح کر دیا کہ اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کل کو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا،
اتنا اللہ نے بندوبست ضرور کر دیا، اور ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اتنا حق اس کے سامنے واضح کر دیں، کھول کے رکھ دیں کہ کل کو اللہ کے سامنے یہ کہنے والا ہوں، یا اللہ مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا، چیز اس کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے، زبردستی ہمیں کوئی اجازت کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اللہ نے ویسے قرآن میں کہہ دیا کہ دین کے اندر قانون میں زبردستی والا معاملہ کوئی نہیں ہے، آپشن آپ کے سامنے، اللہ نے ہمیں آزاد بھیجا ہے تو ہم نے بھی پیغام پہنچانا ہے، زبردستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پہ ہماری غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق واحد دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔